مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ نبی پہ درود پڑھ لیں یا مصطفیٰ کا میلاد سجا لیں، وہ یوں سمجھیں کہ حبیب کی محفل میں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی مضمون کو، سارے عنوان کو اس آیہ مبارکہ میں رب نے سمیٹ کر لپیٹ کر اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں بیان فرما دیا۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہیں، اے محبوب جاءوكَ، اے میرے محبوب وہ تیری بارگاہ میں آ جائیں۔ حضرات محترم میری طرف توجہ کرنا، بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ یا الہ العالمین، مجرم تیرے بنتے ہیں، گناہگار تیرے ہیں، سیاہکار تیرے ہیں۔ یا اللہ اگر گناہ کر بیٹھے ہیں، مثلا فرض نماز چھوٹ گئی، گناہ تیرا، حج فرض تھا نہیں ادا کیا، گناہ تیرا، مجرم تیرا بنا بندہ۔ یا اللہ مجرم تیرا بن گیا، تیرے فرائض عائد کیے ہوئے فرائض میں سے کوئی فرض رہ جائے تو مجرم تیرا۔ اور اگر جن کاموں کا تو نے جن کاموں کو حرام قرار دیا ہے کہ ان کا ارتکاب نہیں کرنا، اگر غلطی سے ان حرام کاموں میں سے کسی کام کا ارتکاب غلطی سے بندے سے ہو جائے تو یا اللہ پھر بھی مجرم۔ بات بڑی عجیب ہے، آج لوگ ہمیں متنی دیتے ہیں، کہتے ہیں جناب اللہ کی بارگاہ میں آؤ، اللہ کی بارگاہ میں۔ میں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جو بندہ بھی پڑھتا ہے وہ اللہ سے دور نہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہوتا ہے، اللہ کے باقی بارگاہ میں ہر دم ہوتا ہے، لیکن کچھ آداب ہیں اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اے محبوب ان سے فرما دو اگر اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہیں کہ صورت میں کوئی فرض نماز میں سے کوئی فرض رہ گیا، فرض زکوٰۃ میں سے کوئی چیز رہ گئی، فرض حج یا فرض روزوں میں سے جو بھی چیزیں رب نے فرض کی ہیں ان میں سے کوئی رہ گیا تو بندے نے گویا اپنے آپ پر ظلم کر لیا۔ یا اللہ وہ مجرم تو تیرا تھا، یا اللہ گناہگار تو تیری بارگاہ کا تھا، یا اللہ قصوروار تو تیرا تھا، جائے کہاں؟ فرمایا جاءوکا، اے محبوب گناہگار میرا ہے، قصوروار میرا ہے، پر میں رب بھی کہہ رہا ہوں اگر مجھے منانا چاہتا ہے تو وہ تیری بارگاہ میں آ جائے۔ امام اہل سنت نے یہی تو ترجمانی کی اپنے شعر میں، بخدا، بخدا جو پہلا بخدا ہے اس کا معنی ہے خدا کی قسم، اس کا ترجمہ ہے بخدا کا ترجمہ ہے خدا کی قسم۔ اور یہ قسم اٹھانے والا کوئی عام مولوی نہیں ہے، یہ وہ امام ہے جو 55 علوم میں مہارت رکھتا تھا، یہ وہ ہے جو مفسر قرآن ہے، یہ وہ ہے جو حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کا استاد ہے، اور یہ وہ ہے جو حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری کا دادا استاد ہے۔ اور یہ قسم اٹھانے والا کوئی عام نہیں، یہ وہ ہے جس نے جب قلم اٹھایا تو 1000 کتابیں لکھ دیں، اور یہ وہ ہے جو عشق کی نگری کا امام ہے، صرف عاشق رسول نہیں عاشقوں کا امام ہے۔ اور یہ کون ہے؟ اس کا نام ہے امام احمد رضا خان بریلوی، جن کی وجہ سے لوگ ہمیں بریلوی کہتے ہیں، لیکن ہمارے دین کا نام بریلوی نہیں، ہمارا دین اسلام ہے، ہماری شریعت کا نام بریلوی نہیں، شریعت ہماری شریعت مصطفیٰ ہے، ہماری فقی مذہب کا نام بریلوی نہیں، وہ ہمارا حنفی ہے، اور ہمارے مسلک کا نام بریلوی
بھی نہیں، اس کا نام اہل سنت والجماعت ہے۔ لیکن جب مصطفیٰ کریم پر مختلف لوگوں نے ان کی عزت و ناموس پر حملے کرنے کی کوشش کی تو مصطفیٰ کریم کی ناموس کی حفاظت کرنے والا یہ عاشق مصطفیٰ تھا جو یہ مزاج رکھتا ہے، وہ مزاج ہمارا ہے۔ زندہ باد نعرہ ختم نبوت، زندہ باد نعرہ ختم نبوت، زندہ باد نعرہ ختم نبوت، زندہ باد۔ بریلویت ہمارا مزاج ہے، بریلویت عشق مصطفیٰ ہے، بریلویت ناموس رسالت کی پاسبانی ہے، بریلویت ہمارا مزاج ہے، ہمارا مکتبہ فکر ہے۔ میں سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں، ایک بندہ گریجویٹ ہو پنجاب یونیورسٹی سے، دوسرا بندہ گریجویٹ ہو اقبال یونیورسٹی سے، وہ بھی گریجویٹ یہ بھی گریجویٹ، لیکن مزاج میں جو فرق ہے اس کو مکتبہ فکر کہا جائے گا۔ کچھ لوگوں نے نبی کے علم کو تولا، نبی کے مقام کو تولا، نبی کے اختیار کو تولا، نبی کی عزت کو تولا، نبی کے کمالات کو تولا، لیکن اللہ حضرت امام اہل سنت نے آ کے مصطفیٰ کریم کی ناموس کی حفاظت کی۔ اور حضرات محترم، ہم رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارا شمار تولنے والوں میں نہیں، لوگ خود ہی ہمیں بریلوی کہہ دیتے ہیں، اور ہمیں اس نام پہ فخر ہے، ہمیں اس نام سے چڑ نہیں۔ لوگوں نے ہمیں بریلوی کہا، ہم نے وضاحت ضرور پیش کی کہ بریلوی بے شک کہو، ہمیں شوق سے کہو، شوق سے ہمیں بریلوی کہو، لیکن ہمارا دین اسلام ہے، ہماری شریعت مصطفی ہے۔ دین کے حوالے سے ہم مسلمان ہیں، شریعت کے حوالے سے ہم محمدی ہیں، اور مذہب فقہ کے حوالے سے ہم حنفی ہیں، اور مسلک کے حوالے سے ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ لیکن ہمارا مزاج کوئی اور نہیں، نبی کو تولنے والا نہیں، بلکہ نبی کے قدموں پہ جان نچھاور کرنے والا مزاج بریلویت ہے، اور اس پہ ہمیں ناز ہے، اس پہ ہمیں فخر ہے۔ اللہ حضرت امام اہل سنت نے جتنے بھی شاعری فرمائی، آپ نے قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ پیش کیا۔ حضرت صاحب ان کا شعر پڑھ رہے تھے تو مجھے وہ بات یاد آ رہی تھی اللہ حضرت کی۔ کوئی شاعر آیا نا تو اس نے کہا کہ میں نے جی یہ ایک شعر لکھا ہے، آپ کی خدمت میں پیش کروں؟ فرمایا سناؤ۔ تو اس نے کہا کہ شان یوسفی بھی دبی تو آپ سے دبی۔ اللہ حضرت نے فرمایا رک جا، میرا نبی کسی کی شان کو دبانے والا نہیں ہے۔ اس نے کہا پھر کیا کروں؟ آپ نے فرمایا لکھو شان یوسفی بھی بڑھی تو تیرے دربار سے بڑھی۔ میرے محبوب کے آنے سے انبیاء کی شانیں کم نہیں ہوئیں، بلکہ انبیاء کی اپنی نبوتیں اپنی جگہ پہ قائم ہیں، بنی اسرائیل کی نبوت ان کی جگہ پہ قائم، اور اللہ نے ہمیں جو ایمان کی صفت عطا کی، آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی والیوم الاخر والقدر خیری و شری من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اس پہ ایمان ضروری ہے۔ اللہ پہ ایمان، رسولوں پہ ایمان، ایک رسول نہیں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کبھی کینیڈا، کبھی ہالینڈ، کبھی کہیں کوئی یہودی کوئی عیسائی میرے نبی کی گستاخی کرتا ہے، میں ان کو کہتا ہوں کوئی ایک مسلمان 14 صدیوں میں دکھا دو جس نے موسیٰ کلیم اللہ کی گستاخی کی ہو، جس نے عیسیٰ روح اللہ کی گستاخی کیوں؟ اس لیے 1.25 لاکھ نبیوں پہ ایمان اللہ کے بندہ مسلمان بنتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارا ان پہ بھی ایمان، پر ان کی نبوت اب منسوخ، اب کملی والا آ گیا۔ تو اللہ حضرت نے قرآن کی اس آیت کا ترجمہ پیش فرمایا، فرماتے ہیں بخدا، پہلے بخدا کا مطلب اللہ کی قسم، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو۔ یا اللہ مجرم تیرے، قصوروار تیرے،
گناہگار تیری بارگاہ میں، اور یا اللہ تو بھیج رہا ہے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، یا اللہ وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب اعلیٰ حضرت نے قرآن کی اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے دیا کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اسی لیے علماء اہل سنت فرماتی ہے وہ نماز جس کا سلام پھیرنے کے بعد نمازی کے دل میں ادب مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ میں، نسبت مصطفیٰ میں اضافہ محسوس ہو، سمجھ جائے کہ وہ نماز رب نے قبول فرما لیا ہے۔ اور اگر ایک نماز کا سلام پھیرنے کے بعد دل میں خیال آئے کہ میرے بھی دو ہاتھ، اس کے بھی دو ہاتھ، میرے بھی دو آنکھیں، ان کی بھی، سمجھو کہ اللہ رب العالمین نے وہ نماز قبول نہیں کی۔ کیوں؟ جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر چکو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ تو حضرات محترم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا یہ وطیرہ تھا، کوئی بھی ضرورت ہوتی صحابی رسول مصطفیٰ کی بارگاہ میں، کسی کو پیسہ چاہیے حضور کی بارگاہ میں، جان پھنسی ہے کہیں حضور کی بارگاہ میں، بلکہ میں نے تو یہ بھی پڑھا کہ ایک صحابی کا اونٹ واشی ہو گیا تو وہ بھی نبی کی بارگاہ میں۔ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نبی بن کے آیا ہوں، کوئی جانوراں دا ڈاکٹر سیاںا تھوڑا ہی بن کے آیا، تیرا اونٹ واشی ہو گیا تو وہ بھی تو میری بارگاہ میں آ گیا۔ عرض کیا حضور میرا اونٹ واشی ہو گیا، حضور نے جواب نہیں دیا، فرمایا کہاں ہے؟ عرض کیا باغ میں، فرمایا لے چلو مجھے لے چلو۔ جب حضور باغ پر کے دروازے پر پہنچے تو فرمایا دروازہ کھولو، وہ ڈرا، کہتے حضور وہ بڑا وحش بڑا نقصان دیتا ہے بندے کو، وہ ڈرا جھجکا، حضور مسکرائے، فرمایا میں جو کہہ رہا ہوں دروازہ کھول دو، میں محمد صرف انسانوں کا نبی نہیں، کائنات کے ذرے ذرے کی طرف نبی بن کے آیا۔ بندہ نہ پہچانے تو نہ پہچانے، جانور مجھے پہچانتے ہیں۔ جب باغ کا دروازہ کھولا، جب حضور اندر داخل ہوئے، اونٹ کی نظر پہ دوڑتا ہوا آیا، سر اقدس مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دیا۔ جانور بھی جانتے ہیں یہ ہمارا نبی ہے۔ حضرات محترم اس لیے فرمایا جو چاہیے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، کیونکہ گل پھبدی ہیں یہ کہ امتی منگے نبی کولو تے نبی منگے۔ اور بنی اسرائیل کی قوم فرعون سے جب بچ کے نکلے، سمندر پار کرنے کی کوشش کی، جب حضرت کلیم اللہ ساتھ تھے سمندر پار ہو گیا، پیچھے سے فرعون جو تعاقب کر رہا ہے وہ ڈوب گیا، سمندر میں ہلاک ہو گیا، غرق ہو گیا۔ جب یہ بنی اسرائیل سمندر پار کر کے صحرا میں گئے، دور دراز تک کوئی آبادی، کوئی درخت، کوئی سرسبزی، کوئی کچھ نہیں، نام و نشان نہیں پانی کا۔ کچھ دن تو یہ اس صحرا میں پھرتے رہے، لیکن جب پیاس نے ستایا آ گئے کٹھے ہو کے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ۔ اللہ کا قرآن وہ سارا واقعہ بیان فرما رہا ہے۔ جب ان کو پیاس لگی تو حضرت کلیم کی بارگاہ میں آئے، اے اللہ کے کلیم پانی چاہیے، پانی چاہیے۔ اللہ کے کلیم نے یہ نہیں فرمایا نبی تو شرک کی جڑیں کاٹنے کے لیے آتا ہے، تم میری بارگاہ میں آ کے شرک کر رہے ہو۔ حضرت کلیم اللہ نے منع نہیں کیا، حضرت کلیم اللہ نے رب سے عرض کیا یا اللہ میری قوم کو پانی چاہیے۔ اللہ نے بھی کیا کمال کیا، اللہ نے بھی بتا دیا کہ رب رب ہو کے جو بھی دے گا نبوت کے وسیلے سے دے گا۔ تو کس طرح دیا؟ فَقُلْ نَضْرِبْ، وہ رب جس کے اشارے سے کن کرے تو فَيَكُونُ ہو جاتا ہے۔ وہ بادل بھیجتا تو پانی آ جانا تھا نا،
وہ سمندر کے پانی کو اشارہ کرتا، میٹھا ہو کے پاؤں میں آ جاتا۔ لیکن رب نے کہا کہ منگیا ہے نہ موسیٰ کوڑو، دینا بھی موسیٰ دی وساطت نال ہے۔ اللہ کا قرآن گواہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اے کلیم اپنا عصا مار پتھر پر۔ اب آپ ڈنڈا لے کے 100 بار بھی مارتے رہے، وہاں سے چشمہ جاری ہوگا، لیکن وہ آپ کا ڈنڈا اور ہے، کلیم اللہ کا ڈنڈا اور ہے۔ جب پکڑے ہوا ڈنڈا ایک جیسا نہیں تو بندہ اور نبی کیسے ایک جیسے ہو گئے؟ فرمایا اپنا عصا مار پتھر پہ۔ جب عصا مارا، آگے قرآن ہی کہتا ہے فن فجرت من حسنتا عشرتا عینا، حضرت کلیم نے ضرب لگائی، ایک نہیں، 2 نہیں، 4 نہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ یا اللہ ایسے دے سکتا تھا تو، پانی ویسے بارش نازل کر دیتا۔ فرمایا میں بتا رہا ہوں کہ کم چنگا ہی یہ لگتا ہے کہ امت نبی کو منگے تے نبی خدا کو منگے۔ حضرات محترم، اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں میرے حبیب کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ آ کے کرو کیا؟ اب اگلی گل آپ سنیں۔ ہم جاتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کے مزاروں پر بھی، ان کی زندہ ہوتے ہیں، ان کے سامنے بھی جاتے ہیں، بد احتیاطی کرتے ہیں، ہم بھی کچھ قصور ہمارے بھی ہیں، نرے وہ نہیں کوڑے، کچھ ہم بھی بے احتیاطی کرتے ہیں۔ اب مصطفیٰ کی بارگاہ میں رب بھیج رہا ہے، یا اللہ وہاں جا کے کرنا کیا ہے؟ اب آگے اللہ کے یہ الفاظ ہیں، اگلے لفظ فرمایا جاؤ کا فاستغفر اللہ، جاؤ مصطفیٰ کی بارگاہ میں بخشش مانگو، اللہ سے بخشش مانگو، اللہ سے بخشش مانگو، اللہ سے جاؤ نبی کی بارگاہ میں بخشش مانگو اللہ سے، جاؤ داتا علی حجویری کے مزار پہ دعا مانگو اللہ سے، جاؤ بھیرا شریف دعا مانگو اللہ سے، جاؤ سیال شریف دعا مانگو اللہ سے، اللہ کے نیک بندوں کے مزارات پر جاؤ، ان کے لیے فاتحہ خوانی کرو، درجات کی بلندی کی دعا کرو، لیکن دعا ان سے نہیں، دعا اپنے رب کی بارگاہ میں کرو۔ تو جناب پھر وہاں کیوں جائیں جناب؟ وہاں اس لیے جائیں کہ یہاں مانگیں تو ہم گناہگار سیاکار بدکار ہیں، وہ بے نیاز ہے، دل کرے مانے دل کرے نہ مانے۔ اگر اس کے پیاروں کی بارگاہ میں چلے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ایسے ہی عطا ہوگا جیسے حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت بی بی مریم ان کی محراب میں ہونے کی وجہ سے اللہ کا قرآن کہتا ہے ہم نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت عطا کر دی تھی۔ اب مانگنے والا زکریا ہے، ڈائریکٹ مانگ بھی اللہ سے رہا لیکن اپنی جگہ پہ نہیں۔ انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل آتے ہیں تو سمجھ گئے کہ یہ جگہ اللہ کی نیک بندی کی جگہ ہے، یہاں کے رب سے مانگوں گا تو رب ضرور سنے گا۔ اس لیے جناب میں داتا علی حجویری کے مزار پہ جاتا ضرور ہوں، دعا اللہ سے۔ اب اللہ قرآن مجید میں یہ ارشاد فرما رہا ہے جاؤ مصطفیٰ کی بارگاہ میں، لیکن فاستغفر اللہ، اللہ کی بارگاہ میں بخشش مانگو۔ اور اگلی بات، لیکن صرف تم نہ مانگو، واستغفر لہم الرسول، میرے رسول کی بھی سفارش ہو جائے۔ پھر یا اللہ کیا ہوگا؟ نبی کی بارگاہ میں جانے سے ملے گا کیا؟ اب بندے ادن میں جناب میلاد منایا کی لدہ ہے، یا اللہ کی لفظی؟ اب قرآن کے لفظ ہیں اللہ وجد اللہ، واجدہ میں نے پا لینا، لام تاکید والا۔ یا اللہ پیغمبر کی بارگاہ سے ملے گا کیا؟ فرمایا اللہ وجد اللہ،
پیغمبر کی بارگاہ سے اور کوئی ملے نہ ملے اللہ مل جاتا ہے، جس کو اللہ مل جائے رب راضی تے سب راضی، رب راضی تے جگ راضی، تے رب راضی کتھے ہوندہ ہے؟ مصطفیٰ دی بارگاہ سے۔ اور یا اللہ ڈر لگتا ہے، تو قہار بھی ہے، تو جبار بھی ہے، تیری 99 صفات ہیں، اگر خدا نہ کرے تو ہمیں قہار بن کے مل جائے پھر رضی تھے کہ تو ملے پر جبار بن کے ملے تو پھر فرمایا نہیں، اگر نبی کے در سے ملوں گا تو قہار بن کے نہیں ملوں گا، جبار بن کے نہیں ملوں گا۔ یا اللہ کیسا ملے گا؟ فرمایا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ، اگر مصطفیٰ کی بارگاہ سے اللہ تمہیں مل جائے گا تو قہار بن کے نہیں ملے گا، بلکہ نبی کی بارگاہ کا صدقہ تیرے لیے تواب بن جائے گا، رحیم بن جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین وہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتے رہے۔ آج ایک سوال بھی کیا جاتا ہے، اور جناب وہ تے جیوندے آن اسڑے زہری حیات طیبہ سی تو صحابہ آ جاندے سن، ثابت کرو کہ حضور کے وصال کے بعد جیسے تم مدد مانگتے ہو کسی صحابی نے نبی سے مدد مانگی ہو۔ یہ نیٹ پہ بڑا سوال چل رہا ہے، اور میں نے اگلے دن فیس بک پہ دیکھ ہمارے ایک ساتھی نے کوئی کر دی استعانت والی پوسٹ، اور نیچے تو جناب طوفان ہی آیا پڑا تھا، اور جی کوئی ہے ہی روایت ہی کوئی نہیں جی۔ پھر میں نے سوچا بھی آج میں پیشکار ہی نہ دوں، یہ بھی ریکارڈنگ تو ہو رہی ہے، نیٹ پہ چلی جائے گی انشاءاللہ۔ کل تک یہ بھی یوٹیوب چینل ہے میرا، اس کا نام ہے حقیقت اسلام، اردو میں یوٹیوب پہ جا کے حقیقت اسلام لکھو گے نا تو چینل سامنے آ جائے گا، تو سارے عقائد کی تقریریں ہر عنوان پہ آپ کو مل جائیں گی وہاں پہ۔ وہ اگر سبسکرائب کر دیں گے تو روز کا کوئی نہ کوئی خطاب تقریر کہیں نہ کہیں ہوتا ہے، روز کا ملتا رہے گا آپ کو اپنے فون پر۔ تو میں نے سوچا بھی کیوں نہ یہ ثابت ہی کر دیا جائے۔ تو جناب میں یہ کاغذ رکھنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ حدیث پاک کے الفاظ ادھر ادھر نہ ہو جائیں، تو اس لیے میں نے وہ حدیث پاک نوٹ کی کاغذ پہ۔ حدیث کی کتاب ہے مسند احمد شریف، کتاب کا کیا نام ہے؟ سارے بولیے مسند۔ اسی گھٹ بول دیں جلے شہراں بول دیں، کتے کی بات ہوئے تو مون اسی گوڈے اتے سیر دھار کے تو گواڑیاں نانے میں جلے وما لئی آکھے اس میں نے بھی جگہ لوئی لنگر دیواری۔ او دا حال یہ ہوندہ ہے کوئی غلطی نال پوسٹ ہو جائے نیٹ تے، کوئی اتلا بندہ نہ مانو پوچھ بوے ساڈا سنی گونگ ہو جاندہ ہے، وہ آدھا من مولوی جانے تے مذہب جانے میں نے کائی پتہ نہیں۔ تو جناب تھوڑا جہاں اگر آپ جاگیں گے بات سنیں گے تو بات آسان ہے۔ حضرات محترم مسند احمد کی حدیث پاک، اور مسند احمد شریف میں حدیث کا نمبر ہے 5678، اور یہی حدیث پاک جامعہ ترمذی شریف میں 3578، اور یہی حدیث پاک مشکات المصابیح، اور حدیث کا نمبر ہے 2495۔ اب میں حدیث پیش کرنے لگا ہوں، اس کا پہلا حصہ حدیث پاک کا ان 3 کتابوں میں موجود ہے۔ اگلا جملہ آخری جو حصہ ہے اس حدیث پاک کا، وہ حضرت امام ابو بکر احمد بن حسین جن کا نام مشہور ہے البیہقی، امام بیہقی، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اسی حدیث طیبہ کا اگلا جملہ آخری حصہ نقل فرمایا۔ حدیث ایک ہے، پہلا حصہ ان 3 کتابوں میں مسند احمد شریف میں موجود، جامعہ ترمذی شریف میں موجود، اور مشکات المصابیح حدیث کا نمبر ہے 2495۔ اب حدیث